بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج جنت کے 8 دروازوں کے نام سنتے ہیں اور جانتے ہیں کون کون سا خوش نصیب کس کس نیکی کی وجہ سے کس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی روایت کے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں کے نام بھی حدیث کی کتابوں میں بتائے۔ سب سے پہلا جنت کا دروازہ جس کا نام باب الصلاۃ ہے، جس میں وقت پر نماز پڑھنے والے، سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے باب الصلاۃ دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے دوسرے دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، جس سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنے والے اور اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والے، وہ خوش نصیب اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الذکر ہے، جس میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اپنی زبانوں کو ذکر کر کے میٹھا کرنے والے اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف روزہ رکھنے والے اللہ کی جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الایمان ہے، اس سے وہ خوش نصیب اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پر مکمل ایمان، بھروسہ اور یقین رکھتے ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے سے وہ خوش نصیب داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الحج ہے، جس سے حج کرنے والے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے جنت کے اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوں گے اور اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہوں گے۔ یہ آداب یہ اللہ کو اتنی پسند ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، جنت کا ایک دروازہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جس سے یہ خوش نصیب اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے اس دروازے سے گزرتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے کھل کر اللہ کی جنت کی طرف پکاریں گے۔ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے یہ سارے اعمال کیے ہوں گے جس کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھل کر ان خوش نصیبوں کو پکاریں گے۔ اور ایک وہ خوش نصیب ہوگا، مسلم کی روایت کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بہترین طریقے سے اچھے انداز سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، جب یہ خوش نصیب بھی جنت کے دروازوں پر پہنچے گا تو جنت کے 8 دروازے اس خوش نصیب کے استقبال کے لیے کھل جائیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ابو بکر بھی وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل کر اس کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عورت جو روزے رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس خوش نصیب عورت کے لیے بھی کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھل کر اس کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اور تمام امت کو ان دروازوں سے اپنی جنت عطا کرے، آمین۔ اور ہمیشہ جنت کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کی جنت کے لیے دعا مانگی جائے۔